نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی امت کو یہ نہیں تعلیم فرمایا کہ تم نے آ کے مجھ سے قبر پہ مانگنا ہے. آپ علیہ السلام نے ہمیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، تعلیم فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ ایک طریقہ سکھایا ہے. باقی ٹھیک ہے، قبر رسول پہ جا کے کوئی حاضری دیتا ہے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. یعنی امام بخاری نے امت کو عقیدہ دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پہ کوئی حاضری دیتا ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو یقیناً دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کو پھر ایکسٹرا پلیٹ کرنا ان بابوں کے لیے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخانہ باتیں لکھی، یا پھر ہمیں آپ سے اختلاف ہے. یا ایون وہ بزرگ بھی جو واقعی اہل اللہ میں سے تھے، اولیاء اللہ میں تھے، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی اصل اس حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی موجود نہیں ہے. قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام حاضری دیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روایت دریافت کر لی ہے، امام ابن حبان المتوفا 354 ہجری، جو امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں. امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے آگے سے شاگرد ہے امام ابن حبان. یہ لفظ ہے حبان، ہا کے نیچے زیر ہے، حبان نہیں ہے، حبان. مولوی سے کہہ رہے ہیں، ویسے چل جاتا ہے اردوش. امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے، جس میں انہوں نے اسماء و رجال کے حوالے سے مختلف راویوں کا تعارف لکھا. اس میں انہوں نے ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ میں طوس میں رہا، ایران میں طوس ایک جگہ ہے، تو جب کبھی بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور اللہ کے حضور دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری وہ مشکل آسان کر دیتا تھا. اب ظاہر ہے یہ امام ابن حبان خود لکھ رہے ہیں، اس میں تو سند کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان. تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، امام ابن حبان کا بھی عقیدہ تھا کہ اولیاء اللہ سے مانگ سکتے ہیں. یار شرم کرو اللہ کے بندو، انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ان سے جا کے میں مانگتا تھا؟ اس میں مانگنے کے کوئی الفاظ ہی موجود نہیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ میں ان کی قبر پہ حاضر ہوتا اور اللہ سے دعا کرتا. اس میں وسیلہ اور توسل کے بھی کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں. اس نے دھکے سے خود داخل کیے ہیں، ہم وہ امیج لگا دیں گے. امام علی ابن موسیٰ رضا، آج کل اس جگہ کا نام ہے مشہد، بہت بڑا مزار ہے امام علی رضا کا. امام علی ابن موسیٰ رضا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن ہے، امام ہے، اس حوالے سے کہ ان کے والد امام موسیٰ کاظم وہ امام شافعی کے بھی استاد ہیں. امام شافعی کو ان کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم جو تھے وہ بیٹے تھے امام جعفر کے، امام جعفر امام باقر کے، اور امام باقر امام زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین ابن علی کے. یہ پوری چین ہے. اس میں امام علی رضا جنہیں مامون الرشید نے اپنے بعد نامزد کر دیا تھا خلیفہ بھی، اور پھر یہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے شیعان علی کو، اور خود زہر دے کے شہید کر دیا. 203 ہجری میں یہ شہید ہوئے ہیں. اس کا بھی ذکر امام ابن حبان نے کیا کہ انہیں مامون الرشید نے زہر دے کے شہید کیا. اور وہ کہتے ہیں میں کافی عرصہ وہاں رہا، جب مجھے کوئی مصیبت آتی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ حاضری دیتا اور اللہ کے حضور دعا کرتا، اور کہتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے کہ جب جب مجھ پہ مصیبت آئی میں نے ان کے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے میری وہ مصیبت آسان کی. اس کو پکڑ کے انہوں نے وسیلہ اور توسل اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ رزلٹ نکالا. حالانکہ ہمارے نزدیک امام ابن حبان کا یہ عمل ان کا ایک ذاتی عمل ہے. ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں بھی وثوق سے
ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو. بہرحال ان کا مسئلہ پھر بھی اس میں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جا کے وہاں مانگتے ہوں.